أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر جو وہ فرض ہے تو انہوں نے پورا کرنا ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ قطعی جو ہے وہ طے شدہ ہے اس سے پہلے جو آیات کے اندر جو واقعہ گزرا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو منہ بولے بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ جو غصب تھی اس معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اللہ نے سارے احکامات جو ہے وہ نازل کیے تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ انبیاء کے اوپر جو بھی فرض کیا گیا تو وہ انہوں نے اللہ کا فرض سمجھ کر اللہ کی طرف سے حکم سمجھ کر اس کو جو ہے وہ پورا کیا ہے اور جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ قطعی طے شدہ ہے لہذا اس میں کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جو اللہ نے حکم دیا ہے تو انبیاء کرام کا یہی کام ہے کہ وہ اسی حکم کو جو وہ پورا کرتے تھے چاہے اس میں لوگ جو بھی جس طرح کی باتیں کریں لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا جو ہے وہ سب سے ضروری ہے لوگوں کے ڈر سے کوئی بھی جو ہے اللہ کا حکم نہیں چھوڑا جا سکتا الذین یبلغون رسالات اللہ کہ جو لوگ جو انبیاء کرام اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وَيَخْشَوْنَهُ اور اسی سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے یعنی انبیاء کرام کا تو یہی مشن اور یہی پیغام ہوتا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا جو وہی آتی وہ اس کو اسی طرح اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے پابند ہوتے تھے جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا وہ اللہ کی مخلوق تک جو ہے پہنچایا جاتا اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا ورنہ جو ہے وہ انبیاء کرام کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں اور پوری قوم قبیلے سارے لوگ جو ہے مخالف ہو گئے اپنے رشتہ دار حتیٰ کہ والدین تک جو ہے مخالف ہو گئے لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آگ کے اندر بھی ڈالا گیا ساری قوم ایک طرف ہے لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کی توحید کو جو ہے وہ بیان کیے تو گویا ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا انہیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے تو ہمیں کسی چیز کی جو ہے ضرورت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ ایک طرف سارے جادوگر ہیں فرعون ہے اس کا لشکر ہے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہے وہ دو کھڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا اور یہ امید تھی اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ تھا کہ اللہ ہماری مدد جو ہے وہ ضرور کرے گا تو اس لیے انبیاء کرام کے دل کے اندر کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا انہوں نے اللہ کے پیغام کو اسی طرح لوگوں تک جو ہے پہنچانا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے کہ جو بھی انبیاء کرام کے ساتھ جنہوں نے جو ظلم زیادتی کی جو بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر آزمائشیں مصیبتیں جس طرح کی بھی جو ہے وہ لانے کی کوششیں کی تو وہ اللہ ان سے جو ہے وہ ضرور حساب لے گا جس نے بھی چاہے کسی نے تانے کسے ہیں یا کسی نے جو ہے وہ جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی ہے تو یہ سب اللہ کی ذات جو وہ دیکھ رہی ہے اور اللہ ان سب سے جو ہے وہ
حساب لے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، جو اولاد نرینہ تھی، جو بیٹے تھے، وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے، وہ سارے جو بچپن کے اندر فوت ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے کہا کہ یہ جو زید بن حارثہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کے منہ بولے بیٹے ہیں، لہذا یہ منہ بولے بیٹے کا وہ حقیقت کے اندر وہ تصور جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں وخاتم النبیین، اور آخری نبی بھی ہیں۔ گیا ختم کا ایک معنی مور لگا دینا بھی ہے کہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ چلا تھا، آدم علیہ السلام سے 1,24,000 کم بیش انبیاء آئے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے آخری نبی، اور ان کو خاتم الانبیاء کا جو ہے وہ لقب ملا ہے، اور اس لیے کہا کہ اب نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ نبوت باقی نہیں رہی۔ ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے وہ باقی رہے گی، وہ قیامت تک باقی رہے گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، ان کی جو شریعت ہے وہ اب قیامت تک چلنی ہے۔ اب جو بھی آئے گا، جس نے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث بھی ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس طرح ایک مثال بھی دی حدیث کے اندر کہ جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک اینٹ کی خالی جگہ ہوتی ہے، تو میرے آنے کے بعد وہ جو نبوت کی عمارت تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، لہٰذا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا، یہ بھی ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا تو اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ ایک واضح حکم جب اللہ نے دے دیا ہے، اب اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس کے جو پیروکار ہیں ان کے بارے میں ذیل تعریف موجود ہے، تو وہ اس نے بھی جو نبوت کا دعویٰ کیا اور طرح طرح کی باتیں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اب اس کے بعد کوئی جو ہے وہ نبی اور رسول جو ہے وہ نہیں آنے والا۔ اب یہی جو شریعت کا پیغام ہے، اللہ کی جو کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اب اس سے جو روح گردانی کرے گا، اس کا جو عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ نبوت کا جو رسالت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اب اس کا جو ہے وہ اختتام ہو چکا ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اسی فیصلے کے اوپر ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور اس کے فیصلے کے اندر کوئی ہیلا حجت جو ہے وہ نہیں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور بعض اوقات انسان کی خواہش ایک ہوتی ہے اور اللہ اس کے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی چلتی ہے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے اوپر انسان کو راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ بندے کی جو ہے بھلائی چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے کے اوپر جو سر تسلیم کرے گا تو اللہ اس کی جو ہے وہ ضرور مدد کرے گا۔ اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ بھی ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور جو اگر ایسا نہیں مانے گا تو اس کا ایمان جو ہے مکمل نہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔